میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ شب معراج کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے تھے، 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ یہ اعلان، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک نہیں کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ پورے قرآن میں یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جبکہ باقی سارا قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچایا گیا۔ ان آیات کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بزرگان دین اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، آدمی جس مشکل میں بھی پھنسا ہوگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ ان کو اس سے نجات دے گا۔ آئیں اس دونوں آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پہلی لائن ہے جس میں رسول کے ایمان کے ساتھ ساتھ مومنوں کے ایمان کی بھی بات کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مومنوں نے جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا یعنی قرآن پاک اور اس کی تعلیمات اسے مان لیا، یعنی اس پر ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، دوسری لائن میں ایمان کے باقی اجزاء کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ سب ایمان لے آئے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی سب کتابوں پر اور سب رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور ہم رسولوں کے درمیان کسی ایک پر بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے، جو کچھ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسے سنیں اور اس پر ایمان لے آئے، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ تیری بخشش چاہیے اور ہم سب نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس پہلی آیت کی آخری لائن میں عقیدہ آخرت کی بھی بات ہو گئی کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہاں سے آخری آیت شروع ہوتی ہے، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، مطلب کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، مطلب جو اچھا کام کرے گا اسے نیک اجر ملے گا اور جو برا کام کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، کسی کو نہ زیادہ ملے گا نہ کم، سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پائیں گے۔ یہاں سے وہ عظیم دعا شروع ہوتی ہے جو اس آیت کے آخر تک چلی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور درگزر کر دے، واغفر لنا، اور بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہمارا آقا ہے پس ہماری مدد کر کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم آج سب عہد کرتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کو یاد کر لیں گے اور روز رات کو پڑھ کر سویا کریں گے، اور جیسے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ 2 آیتیں ہر چیز میں کفایت کر جائیں گی، اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا، میرے چینل کو اپنے دوستوں اور فیملی والوں سے سبسکرائب کروائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔